پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کرتے ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی ہمارے پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ آج بھی انشاءاللہ مختلف سیگمنٹس ہوئیں گے، بہت سی ان میں دین کی باتیں بھی ہم سیکھیں گے، انشاءاللہ تلاوت قرآن بھی ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے درود پاک کی فضیلت بھی سنی، اب بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ آج ہمارے ساتھ سید محارب بھائی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو محارب بھائی، آج اب ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں انشاءاللہ آپ کو سورہ فیل کی تلاوت سناؤں گا۔ جی تو آج یہ ہمیں سورہ فیل کی تلاوت سنائیں گے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو اور بہتر انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں تلاوت قرآن کے بعد ہمارے ساتھ راشد بھائی موجود ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ اسٹوری سناتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ راشد بھائی، آج ہمارا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب،
تو آج آپ ہمیں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو اس ٹاپک کے بارے میں کون سی سٹوری سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج جو میں آپ کو اسٹوری سناؤں گا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب ہی کے بارے میں ہے۔ اسٹوری کچھ یوں ہے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے، ان کو نیکی کی دعوت دیا کرتے، دین کی ان کو پیاری پیاری باتیں بتایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو تعلیم و تلقین فرماتے، ان کو دین کی باتیں بتاتے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کیا کرتے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے اور آپ کے مبارک کلام کو سمجھ لینے کا ہمیں کچھ موقع دیجیے۔ تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ راعنا کہا کرتے تو راعنا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، ہمیں بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دے دیجیے۔ لیکن پیارے بچوں یہ جو راعنا ایک لفظ ہے، عربی کا ایک ورڈ ہے، غیر مسلموں کی زبان میں کچھ غیر مسلم ایسے بھی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جن کے نزدیک یہ جو راعنا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی وہ برا تھا، اچھا معنی نہیں تھا۔ تو اب ان لوگوں کے ہاتھ یہ بات آ گئی، اب انہوں نے بے ادبی کی نیت سے راعنا یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور وہ ان غیر مسلموں کی زبان سے، لینگویج سے واقف تھے۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ جب راعنا کہتے ہیں تو ان کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان غیر مسلموں کو جب یہ کہتے سنا تو غصے میں آ گئے اور کہا کہ اے دشمنان خدا، اگر میں نے تمہاری زبان سے اب یہ لفظ سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کلمہ بولو کہ جو بے ادبی والا ہے؟ تو اس پر وہ غیر مسلم کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمیں تو منع کر رہے ہیں، لیکن آپ کے جو ساتھی ہیں مسلمان جو ہیں صحابہ ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں، آپ ان کو منع کیوں نہیں کرتے، آپ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ تو اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پیارے بچوں اب یہ پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں۔ پیارے بچوں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ بات عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غیر مسلم ہیں وہ اس طرح آپ کے بارے میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے دل میں سوچا ہی تھا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہو گئی اور اس میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کو بھی، مسلمانوں کو بھی ایسا لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ جس لفظ کے، جس ورڈ کے دو میننگ تھے، ایک اچھے والا ایک برے والا، تو اس کے متبادل یعنی اس کے بدلے میں اللہ پاک نے دوسرا لفظ صحابہ کرام کو دے دیا کہ اب راعنا نہیں کہنا بلکہ اب تم نے کہنا ہے انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں ہم نے اسٹوری بھی سنی اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب۔ تو اگر آپ کو اس ٹاپک میں سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ وہ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے راشد بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا میں کر سکتا ہوں؟ جی بالکل، آپ سوال کرنے کے لیے بیٹا بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ہمیں یہ اسٹوری سنائی تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آیت نازل ہوئی جس میں جو ہے ایک لفظ بولنے سے منع فرمایا جس کے دو معنی ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ آیت کون سی ہے؟ بیٹا وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 ہے جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا، اور بغور سنو، توجہ کے ساتھ سنو،
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک ادب بیان کیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کرنا ہو تو راعنا نہ کہو، یعنی ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس کے دو معنی ہیں، ایک اچھے اور ایک برے، بلکہ ایسا لفظ استعمال کرو جس کے اچھے ہی معنی ہیں۔ جیسے یوں عرض کرو انظرنا، ہم پر نظر کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ جیسے وہ کسی عربی شاعر کا ایک شعر ہے جس میں 4 مصرے ہیں، اس شعر کے اندر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح عرض کرتے ہیں۔ عرض کیا کرتے ہیں؟ وہ شعر ہے نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، آتا ہے آپ لوگوں کو شعر یہ؟ کس کس کو آتا ہے؟ چلیں عرض کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بغار ہم مغرق، اننی فی بغار ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیارے بچوں، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی بیان کیا کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو منع فرمایا کہ راعنا نہ کہو، یعنی ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس کے دو معنی ہیں، ایک اچھے اور ایک برے۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ سے ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اللہ پاک خود قرآن پاک میں سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آداب بیان فرمائے گئے ہیں؟ بیٹا، قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بہت سارے آداب بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن خاص طور پر جو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے اندر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام حاضر ہوا کرتے اور قیامت تک جو بھی مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوں گے یا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے یا رسول اللہ کہہ کر کچھ عرض کرنا چاہیں گے، تو ان لوگوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس طرح کے آداب میں سے ایک ادب اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا کہ جب بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہو، پکارنا ہو، تو ان کو ایسے نہ پکارا جائے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر بلاتے ہیں نا، نام لے کر بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس طرح منع فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارا جائے، ایسے نہ بلایا جائے۔ اللہ پاک پیارے بچوں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگوں، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ تو اس میں منع فرمایا گیا کہ ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے ہم ایک دوسرے کا نام لے کر بلاتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا گیا۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی عرض کرنا ہو، بلانا ہو، پکارنا ہو، تو پھر یوں عرض کرو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کہہ کے عرض کیا جائے۔ اچھا پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں بیان فرمایا، وہ یہ بیان فرمایا کہ جب کبھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ بات کرنے کا موقع ملے، کچھ عرض کرنے کا موقع ملے، تو اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو،
آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، بلند نہیں کرنا، یہ ادب والا مقام ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ راشد بھائی، اس موضوع کے متعلق میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے، کیا اب بھی اگر کسی عاشق رسول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہونے کی سعادت ملتی ہے تو کیا اب بھی وہ آواز اونچی نہیں کر سکتا؟ اس کو اپنی آواز دھیمی ہی رکھنی پڑے گی، اور اگر اب بھی وہ اپنی آواز اونچی کرے گا تو کیا اب بھی اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں؟ جی بیٹا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اب بھی وہی ادب ہے جو اس دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب تھا۔ اب بھی حکم یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جسے حاضری کا موقع ملے، سعادت ملے پیارے آقا علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہونے کا، تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں بھی ادب کا خیال کرے، ٹھیک ہے، آواز اونچی نہ کرے، شور نہ کرے، دنیاوی بات چیت نہ کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ سب توجہ اس کی ہونی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ درود پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے، نعتیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے گا، یا رسول اللہ اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس طرح جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو کر عرض کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت قیامت والے دن فرمائیں گے اور اللہ پاک بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائے، بار بار مکہ مدینے کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ بلکہ ہم وہ دعا کر لیتے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ بچے جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں وہ روزانہ ہی یہ دعا کیا کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اللہ پاک سے وہ دعا کرتے ہیں۔ عطار ہو ماں باپ ہو استاذ بھی ہو ساتھ، استاذ بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے، آمین آمین، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اب ہم ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ ریحان بھائی موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج یہ راشد بھائی سے پوچھنے کے لیے کون سے قرآنی 3 الفاظ لائے ہیں۔ جی ریحان بھائی، آج آپ کون سے 3 الفاظ کے بارے میں راشد بھائی سے پوچھیں گے؟ راشد بھائی، آج میں آپ سے جو 3 قرآنی الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں ان میں سے پہلا لفظ ہے معرضون۔ راشد بھائی، آپ یہ بتائیے کہ معرضون کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا، معرضون کا مطلب ہے منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے، توجہ نہ کرنے والے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ جو قیامت کے دن کا یقین نہیں رکھتے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے، اللہ پاک کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
اقترب लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह पाक से तौबा भी करते रहना चाहिए और गफलत में ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, नेकियां करनी चाहिए और अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि मौत का प्यारे बच्चों कुछ पता नहीं ना, कभी भी हमें मौत आ सकती है। तो अगर हम अच्छे काम करेंगे, नेकियां करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमसे राज़ी होगा और इंशाअल्लाह हमें जन्नत में दाखिला नसीब होगा इंशाअल्लाह। राशिद भाई, मैं जो दूसरा लफ्ज आपसे पूछने के लिए लाया हूँ वो है अहल ज़िक्री। आप ये बताएं कि अहल ज़िक्री का क्या मायने है? अहल ज़िक्री का मतलब है इल्म वाले, ज़िक्र वाले, जो साहिब इल्म लोग होते हैं ना, उनके लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाया अहल ज़िक्री। प्यारे बच्चों देखिए, अगर हमें किसी बात के बारे में इल्म ना हो तो हम किससे पूछेंगे? आलिम से पूछेंगे, उलमा किराम से, क्योंकि उलमा किराम इल्म वाले होते हैं। तो अगर किसी बंदे को ना मालूम हो तो उसे चाहिए कि उलमा से राबिता करे, सवाल करे। उलमा से सवाल करने से क्या होता है कि बंदे को मसले का पता चल जाता है, इल्म मिलता है, नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन उसे चीज़ों के बारे में मिलती है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, तो ए लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते। प्यारे बच्चों, जहालत और ला इल्मी, बे इल्मी का इलाज क्या है कि इल्म वाले से पूछा जाए, सवाल किया जाए, इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। इसलिए कि जो बंदा मालूम ना होने पर सवाल नहीं करता, पूछता नहीं, तो क्या होता है? वो जाहिल रहता है, बे इल्म रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अहले इल्म से, जो इल्म वाले होते हैं, उनसे सवाल करते रहा करें, उनसे पूछते रहा करें। जो मालूम ना हो तो पूछ लें। अच्छा, जो मालूम हो, अच्छी बात मालूम हो, तो उसका क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास इल्म हो तो हमें उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। मतलब अगर हम जानते हैं कि हमें नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, हज करना है, तो हमें चाहिए कि हम उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आपके इल्म के अंदर भी इजाफा होता है, ठीक है। आप दूसरों को जब बताते हैं तो दूसरे को पता चलता है, तो वो आपको दुआएं भी देता है कि चले आपने मुझे बता दिया, मुझे भी पता चल गया। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इल्म सीखना चाहिए और इल्म सिखाना चाहिए। राशिद भाई, मेरा जो आपसे पूछने के लिए जो तीसरा और आखिरी वर्ड है, और वो है लाइबीन। राशिद भाई, इस लफ्ज़ के बारे में बता दीजिए कि इसका मायने क्या है? लाइबीन का बेटा माना है बेकार, फजूल, बेफायदा, ठीक है। अल्लाह पाक ने प्यारे बच्चों दुनिया के अंदर जो कुछ भी बनाया है वो सब किस लिए बनाया है? फ़ायदे के लिए, ठीक है। आसमान अल्लाह पाक ने बनाया, ज़मीन अल्लाह ने बनाई, इसी तरह अल्लाह पाक ने समुंदर पैदा किए, इसी तरह दरख्त अल्लाह पाक ने बनाए। दुनिया की जो भी चीज़ें अल्लाह पाक ने बनाई हैं, सारी की सारी किसके लिए बनाई हैं? फ़ायदे के लिए, ठीक है, फ़ायदे के लिए बनाई। कोई भी चीज़ अल्लाह पाक ने बेकार नहीं बनाई, बेफ़ायदा नहीं बनाई, फजूल अल्लाह पाक ने कुछ भी नहीं बनाया। अल्लाह पाक कुरान पाक में प्यारे बच्चों इरशाद फरमाता है वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब फजूल पैदा नहीं किया। प्यारे बच्चों, इससे पता ये चला कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी है, ये सारा का सारा किसी ना किसी मकसद के लिए अल्लाह पाक ने पैदा किया है, फजूल पैदा नहीं किया। हमें अल्लाह पाक की सब नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। कितनी नेमतें अल्लाह पाक ने हमारे लिए ऐसी रखी हैं, ऐसी अता की हैं जो हमने नहीं मांगी, अल्लाह ने बिन मांगे अता फरमा दी। और कितनी सारी नेमतें ऐसी होती हैं जब हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें अता फरमा देता है। जैसे हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें बीमारी से सेहत अता फरमा देता है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें इल्म अता फरमाता है। देखिए, पहले आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे होंगे, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन अब उनको पढ़ना आता है, तो ये अल्लाह पाक की नेमत है,
ٹھیک ہے. اسی طرح کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کو پہلے نماز نہیں آتی ہوگی لیکن اب ان کو نماز آنے لگی, قرآن ان کو اللہ پاک نے پڑھنا سکھا دیا. تو اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں پیارے بچوں, اللہ پاک کی ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, ہماری امی ابو ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. اسی طرح ہم جو پھل کھاتے ہیں, سیب کھاتے ہیں, انار کھاتے ہیں, خوبانی کھاتے ہیں, مالٹا کھاتے ہیں, اسی طرح اور جو پھل کھاتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. اسی طرح درخت اتنے پیارے پیارے, اتنے پہاڑ خوبصورت ہوتے ہیں. سمندر کراچی کے اندر کتنے بچوں نے دیکھا ہوگا, سمندر اتنا پیارا ہے. اسی طرح دریا جو ہوتے ہیں پیارے بچوں, اتنی ساری نعمتیں ہیں. اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں نا تو شمار نہیں کر سکتے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں, تو ہمیں اللہ پاک کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا, اللہ پاک بھی راضی ہوگا اور ہماری نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ نے آخر تک پروگرام دیکھا ہوگا, آپ کے علم میں بھی بہت اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی ایپیسوڈ اس پروگرام کا ہو یا اور کسی بھی پروگرام کا ہو, اگر آپ کا مس ہو گیا ہے تو یوٹیوب پہ چینل کا نام ہے کڈز مدنی چینل. آپ وہاں پر جا کر پوری ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا